برصغیر کی فکری دنیا ایک عجیب تضاد کا شکار ہے۔ یہاں بلیف سسٹم بہت مضبوط ہے جبکہ انٹلیکچل ایولیوشن بہت کمزور ہے۔ نظریات میں وہ ڈائیورسٹی اور اڈاپٹیبلٹی نظر نہیں آتی جو دنیا کے دیگر خطوں بالخصوص مغرب میں نظر آتی ہے۔ وہاں ہر چند دہائیوں کے بعد فلسفہ، سوشل تھیریز اور سائنسی نظریات میں ایک بدلاؤ نظر آتا ہے، جبکہ یہاں اکثر خیالات صدیوں پرانے سانچوں میں قید رہتے ہیں۔ مغرب میں رینیسانس اور سائنسی انقلاب نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ پیدا کیا کہ جہاں کوسچننگ کو علم کی بنیاد مانا گیا۔ وہاں کوئی بھی تھیوری فائنل ٹروتھ نہیں کہلاتی، اس لیے وہاں فلاسفیز بھی وقت کے ساتھ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں اور ایک نئی سوچ کو جنم دیتی ہیں۔ اس کے برعکس برصغیر کے اس خطے میں مذہب اور اس کی انٹرپریٹیشن کو اس حد تک ساکن سمجھا گیا ہے کہ یہاں بلیف اور ٹریڈیشن کو اتنا مقدس مانا جاتا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی کریٹیکل تھنکنگ کی جائے تو اس کو خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پہ سائنس کو مذہب کے مخالف کھڑا کیا گیا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمیں سے ہر ایک نے کیمسٹری، بایو فزکس اور میتھ ہے، ہر ایک نے، یہ طالب علم جو بھی طالب علم ہے انہوں نے اس کو ضرور پڑھا، تو اس میں آپ کو کہیں بھی کوئی مذہب کے مخالف رسومات یا عقائد کے خلاف کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ وہ صرف کائنات کے اصول، مادے کی ساخت، زندگی کے نظام اور عادات کے قوانین کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ وہ نہ تو کسی عقیدے کے خلاف ہیں اور نہ ہی کسی عقیدے کے حمایت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پرسپشن پھر بنا کیسے؟ تو یہ پرسپشن اچانک نہیں بنا، اس کے پیچھے تاریخ کا ایک گہرا عمل ہے۔ برٹش دور میں جب مغربی سائنس اور ایجوکیشن سسٹم یہاں پہ آیا تو اسے ایک فارن ایجنڈا کے طور پہ پیش کیا گیا۔ مذہبی طبقے نے اپنی آئیڈینٹی کے تحفظ کے لیے ریزسٹ کیا اور آہستہ آہستہ ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ یہ سائنس اور ریلیجن ایک حقیقی جنگ ہے۔ مزید یہ کہ اس خطے میں ایسی رسومات قائم تھی کہ جنہوں نے ایک ایسا کلچرل لیئر بلڈ کیا ہوا تھا کہ جو لوگوں کو اسپرچل سیٹسفیکشن دیتا تھا، مگر ریشنل انکوائری سے لوگ بہت دور ہوتے تھے۔ تو جب معاشرہ سوالات کرنے کے بجائے صرف عقائد کو ماننے کا عادی ہو جائے تو وہاں پہ انوویشن رک جاتی۔ تاریخ میں، اس خطے کی تاریخ میں ایسے لمحات بھی، ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جو لوگ فلسفہ اور عقل کی بات کرتے تھے، جو سائنس کی، جو تھیوریز کی بات کرتے تھے، جو تجربات کی بات کرتے تھے، ان لوگوں کو، ان کی کتب کو جلایا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا اور کچھ کو سزائے موت بھی دی گئی۔ اس خطے کا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ جو روٹ لرننگ پہ مشتمل ہے، جبکہ مغرب کا جو نظام ہے وہ ریسرچ بیس پہ مبنی ہے، اور اسی وجہ سے مغرب میں آزادی ہے، وہاں پہ فکری آزادی ہے اور سائنسی ترقی بہت زیادہ ہے۔ مذہب اور سائنس میں کوئی کنفلکٹ موجود نہیں، اگر یہ تو صرف ہماری اپنی انٹرپریٹیشن ہے۔ اگر ہم اس سمجھتے ہیں کہ اس کنفلکٹ کو کم کیا جائے، ہم مذہب کو ایک ڈائنامک گائیڈنس کے طور پہ اور سائنس کو ٹول آف ڈسکوری کے طور پہ دیکھیں، تو یہ ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری بھی بن سکتے ہیں۔ اس خطے کو آج اس چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اپنے نظریات میں ڈائیورسٹی لائیں، اس کے اندر براڈنس لائیں اور اڈاپٹیبلٹی۔ جب ہم بلائنڈ بلیف سے نکل کے کانشیس انڈرسٹینڈنگ کے طرف آئیں گے اور یہ سمجھ لیں گے کہ سائنس دشمن نہیں ہے بلکہ ایک ذریعہ فہم ہے، تب ہم ماضی کی ان زنجیروں کو توڑ کے ایک روشن، متوازن مستقبل کی طرف